اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ خدمت بھی کرنی ہے، مخلوق کے ساتھ اچھے سے ضرور پیش آنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے خالق مالک کا حق ہے۔ ایک انسان کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے خالق مالک کا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس پر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اس عاجز نے جو آج سورۃ الاعراف کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو کچھ عرصے سے ہماری لگاتار یہ جو فجر کے بعد کی مجلس ہے، اس میں اعمال صالحہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس دنیا کی زندگی میں ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر قلبی، ذکر و اذکار، یہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، برائی سے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ برائی خالق کے ساتھ والی برائی ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی، جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہے وہ بھی برائی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں جو کمی کوتاہی وہ بھی برائی ہے۔ برائی سے اپنے آپ کو بچایا، نیک اعمال کیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ ہاں، آج کل ایسے بہت سارے نئے پروفیسر اور ایسے لوگ نکل رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ایک ایسے سینئر افیسر کی بات سامنے آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ کیوں رکھوں میں؟ کیا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تو کسی انسان کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے۔ میرے پاس پراپر سوال آیا ہے کہ بہت بڑے ادارے کے ایک افیسر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی روزہ، یہ جو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، کیا اللہ کسی کو تکلیف دینا پسند کرتے ہیں؟ تو آگے سے لوگوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ تکلیف دینا تو مجھے تو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی، مجھے بھوک پیاس لگتی ہے، تو میں روزہ نہیں رکھتا۔ تو یہ روزہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جیسے ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہیں۔ اب یہ دیکھیں، پڑھا لکھا انسان ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ افیسر ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ بھائی روزہ نہیں رکھنا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ کیا اللہ انسان کو، کسی جانور کو ہم تکلیف دیں اللہ پسند کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے تکلیف پر اللہ کیسے پسند کریں گے؟ تو مجھے اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ ہے خود ساختہ دین، یہ ہے شیطان نے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان ان کے برے عملوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے دین ہمیشہ دین والوں سے، علماء صلحاء سے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سے دین نہ سیکھیں۔ سوشل میڈیا پہ آج جو آ کر انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر دین سکھا رہے ہیں، یہ پھر دین کی چند باتیں تو ضرور سکھائیں گے، کچھ اچھی باتیں ضرور بتا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایسی پھر گمراہی کی ایسے باتیں بھی کر دیں گے، وہ ایسے دلائل دیں گے کہ آپ بھی مان جائیں گے کہ واقعی وہاں جی ایسا ہی ہے، کہ واقعی اللہ تو نہیں چاہتے اللہ ہمیں منع کرتے کہ ایک جانور کو، ایک چیونٹی کو تکلیف نہ دو، اور ہمیں کیسے اللہ تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو واقعی یہ ان پروفیسر صاحب کی، ان افیسر صاحب کی تو بات کافی وزنی لگتی ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ نفس ہے، یہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں آئیڈیل ہیں۔ انہوں نے یہ دین اسلام پر عمل کر کے بتایا کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو آج کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یاد رکھنا کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ نے اس جملے کو لا کر یہ وضاحت کر دی ہے کہ نیک عمل کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ ہاں، انسان کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسانوں کو، اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو۔ اگر اللہ نے قرآن میں، حدیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کو حکم دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تکلیف نہیں ہے۔
اگر تکلیف لگتی ہے تو وہ ہمارے نفس کی خرابی کی وجہ سے ہمیں تکلیف لگتی ہے، ورنہ اللہ والے عشاق لوگوں سے آپ پوچھیں، وہ تو ایک مہینے کے روزے نہیں، وہ تو ہر مہینے میں 3 دن روزے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، فلاں روزہ، شوال کا روزے، محرم الحرام کے روزے، فلاں روزے، وہ سارا سال روزے رکھتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ روزہ رکھنے پر اگر کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھنے پر کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ذاتی مسئلہ ہے، یہ شریعت کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے، یہ فطرت میں تکلیف نہیں ہے، یہ اس نے خود سے تکلیف بنائی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور دوسرا اس جگہ پہ یہ اشارہ بھی اس طرف ہے کہ کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا اور پھر بھی اسے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرماتے۔ ایک بندہ اپنی طرف سے اس نے روزہ رکھنا ہے، بھول چوک اس نے کھا پی لیا، اللہ نے معاف کر دیا، اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، سجدہ صاف کر لیا، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن کوئی کہے کہ بھائی اس سے تو وضو، سردی میں اٹھ کے وضو کرنا، نیند سے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ میرے لیے مشکل ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس کی ایسی باتیں بالکل قبول نہیں کی جائیں گی، بالکل نہیں سننی چاہیے ایسے لوگوں کی ایسی باتیں جو خود گمراہ ہوں، جنہیں پتہ ہی نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہ ہم پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس لیے اہل سنت ہیں۔ والجماعت کا مطلب کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے نقش قدم پر، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم چلنے والے لوگ ہیں۔ جیسے انہوں نے اعمال کر کے یہ زندگی گزاری، ہمیں دکھا دیا، ہم نے ویسا عمل کرنا ہے، اپنی عقل سمجھ کے حساب سے ہم نے اعمال نہیں کرنے۔ جی تو فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، یعنی کوئی ایسا نیک عمل ہم نے نازل نہیں کیا کہ جس سے انسان کو تکلیف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، نماز ہے تو یہ مشکل نہیں ہے، روزہ ہے تو یہ مشکل نہیں ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ جو دین میں بتائے گئے یہ اعمال فطری طور پر مشکل نہیں ہیں۔ ہمارے نفس بیمار ہونے کی وجہ سے، ہم شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی وجہ سے ہمیں تو مشکل لگتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے نفس کو سیدھا کرتے ہیں، شریعت کی بات کو مانتے ہیں، شیطان کا کھلونا نہیں بنتے، آپ یقین کریں وہ اتنی خوشی سے نماز پڑھتے ہیں، اتنی خوشی سے روزے رکھتے ہیں، وہ رمضان کے روزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جب رمضان کے روزے رکھ لے 6 مہینے استغفار اور شکر کے ساتھ گزارتے ہیں، پھر اگلے 6 مہینے رمضان کے روزوں کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں کہ اللہ کب دوسری نماز کا موقع آئے گا، میں سجدے میں جا کے اللہ گویا کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔